الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہے، چاہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی اسٹیٹس و معیار سے تعلق رکھتا ہو، موت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت برحق ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے یہ جانتے ہیں؟ کیا ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے شب و روز، دن رات، ساری عمر غفلت میں ایسے گزر جاتی ہے کہ جیسے ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں، ہمیں موت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شب و روز سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کا ڈر، جہنم کے عذاب کا ڈر، پل صراط کا ڈر، میدان محشر کی ہولناکیوں کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اگر موت کا خوف ہمارے دل میں ہوتا، اگر موت کی سختیوں کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہماری نمازیں قضا ہوتی؟ اگر خوف موت ہمارے دل میں ہوتا تو کیا فرض روزے رکھنے میں سستیاں کرتے؟ اگر مرنے کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو ہم کسی کی غیبتیں نہ کرتے۔ اگر ہمیں مرنے کا خوف ہوتا تو ہم حرام کو نہ دیکھتے، ہمارے کان حرام سننے میں مشغول نہ ہوتے۔ اگر خوف موت ہمارے دل میں ہوتا تو کیا گناہوں میں ہمارا دل لگتا یا ہم نیکیاں کرنے والی بنتی؟ اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں۔ اے کاش ہماری نگاہ عبرت بیدار ہو جائے اور ہم موت سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم قبر سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم میدان محشر کی گرمی اور اس کی ہولناکیوں سے اور اس کی شرمندگیوں سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم حساب و کتاب کی سختی سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم پل صراط سے گزرنے کو یاد کرنے والے بن جائیں، گزرنے کو یاد کرتے ہوئے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، آج اگر ہم دنیا میں خوف خدا سے سرشار رہے تو یہی خوف خدا ہمیں پل صراط پار کروائے گا۔ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کی شرح یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں، بلکہ جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اس کے دل میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ مجھے جہنم سے پناہ مل جائے، تو پھر وہ جہنم سے پناہ مانگنے والے کام کرتا ہے، جہنم سے دور رہنے والے کام کرتا ہے۔ موت کا ذائقہ، موت کی تلخی کیا ہے اور موت کی کڑواہٹ کیا ہے، جب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت آنی ہے تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ نزا کی کیفیات کا سامنا بھی ہونا ہے، نزا
کی سختیوں کا سامنا بھی ہونا ہے۔ سکرات کی کیفیت، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا، روح نکلنے کی تکلیف کا سامنا کرنا، یہ سب آزمائش بھرے کام ہیں۔ اللہ پاک جنہیں چاہتا ہے ان میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اے کاش ان مراحل میں رحمت الہی ہمارے بھی شامل حال ہو جائے۔ آج عمومی صورتحال یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے جو موت اور اس کی سختیوں سے غافل دکھائی دیتے ہیں۔ موت اور اس کی سختیوں سے زیادہ مشکل شاید کوئی اور مرحلہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب کسی پر جان کنی کا عالم طاری ہوتا ہے، جب کسی پر نزاع کی سختیوں کا عالم طاری ہوتا ہے اور جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کی تکلیف جیسی کوئی تکلیف اور تکلیف نہیں، اس وقت کے درد جیسا کوئی اور درد نہیں، اور اس وقت کی آزمائش جیسی کوئی آزمائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں صرف عمل جائے گا۔ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس سانسیں بھی ہیں، آج ہمارے پاس صحت و سلامتی بھی ہے۔ آج ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ قبر میں صرف عمل جائے گا۔ قبر میں بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ عطار بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا قبر میں تیرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبروں کو روشن اور منور کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس کام میں ہماری مدد فرما، اللہ اس کام میں ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں توبۃ نصوحا عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اللہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہوئے، مصیبتوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔